بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیسکو جاب 2021 اسسٹنٹ لائن مین کے لیے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ اسسٹنٹ لائن مین کا ایک ماڈل پیپر ہے جو کہ KMU سائٹ پر ہے۔ جو بھی ٹیسٹنگ ایجنسی یہ ٹیسٹ لے گا اس نے ماڈل پیپر دیا ہے، اس کا پارٹ 1 میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ٹیسٹ کی تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے اور مختلف جو سبجیکٹس ہیں، مختلف جو انہوں نے 40 MCQs جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، 40 MCQs جو ہیں جو کہ انگلش سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ MCQs کچھ میتھمیٹکس ہے، کچھ جنرل سائنس کے ہیں، کچھ جنرل نالج کے ہیں، اسلامیات اردو سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کو میں نے تقریباً 2-3 پارٹس میں یہاں پر یہ ماڈل پیپر میں آپ کے لیے سالو کر رہا ہوں۔ پارٹ فرسٹ میں نے اپلوڈ کر چکا ہوں، یہ پارٹ سیکنڈ ہے۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے اپنا رول نمبر سلپ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا تو KMU کی ویب سائٹ پر آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ اپنا رول نمبر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہیں سے آپ کو یہ ماڈل پیپر بھی مل سکتا ہے۔ چلتے ہیں پارٹ سیکنڈ کی جانب۔ پارٹ سیکنڈ میں ابھی ہم میتھمیٹکس کا پورشن سالو کریں گے اور پھر اس کے ساتھ میرے خیال میں جنرل نالج کا ہے۔ چلتے ہیں، یہ انگلش اور جنرل سائنس کا ہم کر چکے ہیں، اب میتھمیٹکس کی جانب چلتے ہیں۔ میتھمیٹکس میں ہمارے پاس جو کوشچن نمبر 13 ہے، اچھا بکتس جم بیڈ ماس سے یہ ریلیٹڈ کوشچن ہے۔ اس کے فارمولے کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے۔ بکتس جم صحیح ہے یا بیڈ ماس، پہلے آپ نے بریکٹ کا عمل کرنا ہے، بکتس جم، پھر آپ نے تقسیم کا کرنا ہے، پھر ضرب کا کرنا ہے، پھر جمع کا کرنا ہے، پھر منفی کا کرنا ہے۔ اس ترتیب سے اگر آپ کریں گے تو آپ کا آنسر صحیح آئے گا۔ یعنی یہاں پر ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے 2 + 2 × 2، یعنی بیڈماس کے کوشچن آ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 13 اس لیے دیا گیا ہے کہ اس قسم کے کوشچن آپ کو آ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہی کوشچن آئے آپ کو، کیونکہ یہ تو ایک ماڈل پیپر ہے، آپ نے تیاری جو کرنی ہے اس قسم کے کوشچن کی آپ نے کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ فارمولا سمجھنا ہے۔ بیڈماس یا بکتس جم اردو میں ہم کہتے ہیں بک، بے کاف بک بریکٹ، تز تو پھر ہمارے پاس تے ہے پہلے، تو تے فار تقسیم صحیح ہے، اور پھر واد ہے تو واد کے لیے ضرب آئے گا، اور پھر ہمارے پاس جم لاسٹ میں ہے تو جمع آئے گا، پھر آخر میں منفی آئے گا۔ اگر اس میں آپ کو بریکٹ کا عمل ہو تو پھر آپ نے جو ہمارے پاس چھوٹا بریکٹ ہم کہتے ہیں، پھر درمیانہ بریکٹ کہتے ہیں جو ہم، یا بڑا بریکٹ کہتے ہیں، تو اس ترتیب سے آپ نے وہ عمل کرنا ہے اس کویشچن کے لیے۔ پھر جب ہمارے پاس سائن کا آتا ہے، یعنی تقسیم کا، ضرب کا، جمع کا، منفی کا، تو اس میں آپ نے پہلے تقسیم کرنا ہے، پھر ضرب کا کرنا ہے، پھر آپ نے جمع کا کرنا ہے، پھر آپ نے منفی کا کرنا ہے آخر میں یعنی آپ نے منفی کا عمل کرنا ہے۔ یہاں پر اگر ہم اس کویشچن کو دیکھ لیں، یہاں پر ہمارے پاس 2 + 2 × 2 ہے، یعنی کویشچن یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو بہت سارے جو غلطی کرتے ہیں کہ پہلے 2 کو 2 سے کیا کر دیتے ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں، 2 + 2 4 آ جائے گا، اور 4 سے ملٹیپلائی کریں گے 2 کو، 4 2 8 تو وہ آنسر ایڈ لائیں گے، لیکن یہ غلط ہے صحیح ہے، کیونکہ اس فارمولے کے مطابق ہم نے پہلے ضرب کا عمل کرنا ہے۔ تو پہلے ہم ضرب کا عمل کریں گے، 2 × 2 کیا آئے گا، 4 آئے گا۔ 4 کے ساتھ کس کو ایڈ کریں گے، 2 کو ایڈ کریں گے، تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 + 2 اٹ ول بی = 6۔ تو آپشن نمبر ڈی اس میں کیا ہے، کریکٹ ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے اس قسم کے کویشچن آپ نے حل کرنے ہیں۔ کویشچن نمبر 14 ہے ہمارے پاس سیٹ آف نیچرل نمبر اسٹارٹ فرام۔ اچھا سیٹ سے آپ نے سیٹ کا جو چیپٹر ہے اس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہاں پر سیٹ آف نیچرل نمبر دیا گیا ہے کہ اسٹارٹ فرام، یعنی ہمارے پاس نیچرل نمبر کہاں سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے ایک ہمارے پاس جو نمبرنگ ہے وہ ہمارے پاس 0 1 2 3 یعنی اس طریقے سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک نیچرل سیٹ ہے، ایک ہمارے پاس ہول سیٹ ہے۔ تو نیچرل سیٹ جو ہے وہ 1 سے شروع ہوگا، 1 سے لے کر 1 2 3 4 5 6 اینڈ سو آن انفینٹی تک صحیح ہے، اور ہمارے پاس ہول نمبر کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 0 سے شروع ہوگا۔ تو یہاں پر ان کا کویشچن جو ہے وہ ہے نیچرل نمبر اسٹارٹ فرام 1، تو آپشن نمبر 20 میں ہمارے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، آپشن نمبر 20 میں ٹھیک ہے۔
क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है इफ 22x विल बी इक्वल टू 16 देन x की कीमत हमारे पास क्या आएगी। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन इस किस्म के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड आ सकते हैं, इस किस्म के आपको आ सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान, x की कीमत हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास ये 22 जो है ये x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इक्विलिटी के हिसाब से अगर मैं आपको बताता चलूं, आपने ये समझना है कि इक्विलिटी के एक साइड पर हमारे पास अगर एक वैल्यू प्लस है तो दूसरी साइड पर जब आएगी तो वो माइनस हो जाएगी, सही है। अगर एक साइड पर माइनस है, अगर दूसरी साइड पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर एक साइड पर डिवाइडेड है और वो डिवाइडेड वैल्यू हमने इक्विलिटी की अगले साइड पर लेके जाना है तो डिवीजन जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन में तब्दील होगा और मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो डिवीजन में तब्दील होगा। तो यहाँ पर 22x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवीजन में तब्दील होगा। तो 16 डिवाइडेड बाय 22 आ जाएगा। अब 2 पर हम इसको करते हैं, तो 16 को जो हम 2 पर करेंगे तो 2 8 जा 16, इसका आंसर हमारे पास 16 के लिए 8 आएगा और 2 11 जा 22, तो 8 ओवर 11 इसका हमारे पास क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है अ ट्राइंगल दैट हैज ऑल द 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। सही है। अगर हम इस क्वेश्चन को देख लें तो ये तो मॉडल पेपर है, तो इससे ये पता चलता है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो हमारे पास ज्योमेट्री है उसके क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसके तमाम एंगल्स क्या है, 90 से क्या है, कम है, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे। सही है। तो पहले तो आपने ट्राइंगल के बारे में आपको जरा समझा दूं। ट्राइंगल हमारे पास 6 किस्म के होते हैं। ट्राइंगल हमारे पास 6 किस्म के होते हैं। सही है। एक आपने ये याद रखना है, 6 किस्म के जो होते हैं। एक तो वो हमारे पास एक किस्म का ट्राइंगल जो है वो रिलेटेड होगा इसके साइड पर, यानी हमारे पास ये एक साइड है, सही है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास ट्राइंगल होगा। वो भी हमारे पास फिर जो है 3 होंगे, यानी हमारे पास साइड्स के लिहाज से हमारे पास जो ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। दूसरा हमारे पास जो ट्राइंगल की जो हम डिवीजन करते हैं तो इसमें हमारे पास दूसरा जो है वो एंगल से रिलेटेड होगा, यानी हमारे पास ये एंगल है, सही है, ये एंगल है हमारे पास, ये हमारे पास ये एंगल है, सही है। तो इस एंगल से रिलेटेड हमारे पास 3 और ट्राइंगल की किस्में हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं साइड्स के हवाले से। साइड्स के हवाले से हमारे पास 3 किस्म के ट्राइंगल हैं। एक को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, एक को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, एक को स्केलिंग ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइड के लिहाज से हमारे पास 3 किस्म के ट्राइंगल है। जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि हमारे पास इसके साइड, तीनों साइड क्या होंगे, लेंथ के हिसाब से बराबर होंगे, यानी ये हमारे पास एक लेंथ हो गया, सही है, ये हमारे पास दूसरा लेंथ हो गया और ये हमारे पास तीसरा लेंथ हो गया। अब ये ट्राइंगल तीनों लेंथ के हिसाब से क्या है, एक जैसे हैं, तो इस किस्म के ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। दूसरा जो ट्राइंगल है हमारे पास जो साइड से रिलेटेड है, इसके 2 साइड जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। एक हमारे पास ये साइड है, एक हमारे पास ये साइड है, ये दोनों क्या है हमारे पास लेंथ के हिसाब से क्या है, बराबर है। और ये जो ट्राइंगल है, ये जो साइड है इसका, ये लेंथ के हिसाब से इसमें क्या है हमारे पास कमी बेशी है। तो इस किस्म के ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। और एक किस्म का ट्राइंगल जो है जो कि साइड से रिलेटेड है, जिसके तमाम साइड्स लेंथ के हिसाब से एक जैसे ना हो, उसको हम स्केलिंग ट्राइंगल कहेंगे, सही है। और जो 3 ट्राइंगल बच गए जो कि हमारे पास एंगल के हिसाब से हैं, तो वो 3 ट्राइंगल जो है एंगल के हिसाब से, जब हमारे पास तीनों एंगल, एक ऐसा ट्राइंगल मैं आपको ड्रा करूं, ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल हमारे पास 90 से क्या हो, कम हो, यानी अगर हम ये देख लें, ये सही है, अच्छा एक ये हो गया, सही है, और एक ये हो गया। अगर हम देख लें, ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 के से कम है, ये एंगल भी हमारे पास क्या है, 90 से कम है, और ये एंगल भी हमारे पास क्या है, 90 से कम है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, ऐसे ट्राइंगल को हम इक्वेट ट्राइंगल कहेंगे, इक्वेट
ٹرائنگل کہیں گے. صحیح ہے. اور دوسرا جو ہمارے پاس اینگل سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کا ایک اینگل کیا ہو 90 کے برابر ہو, یعنی ہمارے پاس ایک ہو گیا, ہمارے پاس دوسرا ہو گیا, ہمارے پاس تیسرا ہو گیا. تو اب یہ اینگل اور یہ اینگل تو ہمارے پاس 90 سے کیا ہے کم ہے, ہمارے پاس صرف یہ اینگل جو ہے وہ کیا ہے 90 کے برابر ہے. تو اس قسم کے ٹرائنگل کو ہم کیا کہیں گے, رائٹ اینگل ٹرائنگل کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو ہم, رائٹ اینگل ٹرائنگل کہیں گے. اور تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے obtuse ٹرائنگل, جس کا اینگل کیا ہوگا 90 سے گریٹر ہوگا. یعنی ہمارے پاس یہ ایک ٹرائنگل یہ ہو گیا, یہ ہے ہمارے پاس ایک اس کی لینتھ یہ آ گئی اور ایک اس کی لینتھ یہ آ گئی. اگر ہم تینوں کو دیکھ لیں تو اس کا اینگل جو ہے وہ 90 سے کیا ہے زیادہ ہے. تو اس قسم کے ٹرائنگل کو ہم پھر کیا کہیں گے, obtuse ٹرائنگل کہیں گے. اب کوشچن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں کہ کوشچن ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹرائنگل دیٹ ہیز آل دا 3 اینگل لیس دین 90 ڈگری, تو اس کو ہم ایکویٹ ٹرائنگل کہیں گے. آپشن نمبر سی اس میں کیا ہے ٹھیک ہے. آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے. تو یہ دوستو آپشن نمبر سی ایکویٹ اینگل ٹرائنگل صحیح ہے. اگلا کوشچن جو ہمارے پاس میتھ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے 17 نمبر کوشچن, یعنی 1 ایکڑ از اکول ٹو ہاؤ مینی اسکوائر فٹ. تو ہمارے پاس ایک مرلہ جو ہے وہ 272.251 فٹ اسکوائر کے برابر ہے ایک مرلہ. اب 20 مرلے میں ہمارے پاس ایک کینال ہوتا ہے صحیح ہے, اور 8 کینال ہمارے پاس 1 ایکڑ کے برابر ہوتا ہے. تو اب ہم 8 کینال کو کیا کریں گے 20 مرلے سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 160 مرلے آ جائے گا, اور اس کو ہم اس فٹ اسکوائر جو ہمارے پاس ہے ایک مرلے کے حساب سے 272.251 اس کو ہم 160 سے کیا کر لیں گے ملٹیپلائی کر لیں گے. تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ آ جائے گا 43,560 اسکوائر فیٹ. تو آپشن نمبر ڈی اس میں ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 18 ہے. کوشچن نمبر 18 ہے دا ورڈ جیومیٹری ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام 2 گریک ورڈز. ہمارے پاس جیو اور میٹری یہ لفظ ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ یہ 2 گریک ورڈ سے ڈیرائیو ہوا ہے. تو وہ 2 ورڈ ہمارے پاس کیا ہے, جیو ہمارے پاس کہتے ہیں زمین کو, اور میٹری ہمارے پاس میئرمنٹ کو کہیں گے. تو اس میں آپشن نمبر بی ٹھیک ہے, جیو اینڈ میٹر, جیو اینڈ میٹر. آپشن نمبر بی اس میں ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے. اگلے جو 6 کوشچن ہے وہ جنرل نالج سے ریلیٹڈ ہے. دوستو اس کو سالو کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل پر جنرل نالج کے MCQs کے ویڈیوز ہیں. اگر آپ نے جنرل نالج کو وہاں سے اگر آپ نے ٹرائی کیا اور وہاں سے آپ نے جانا تو امید کرتا ہوں کہ تقریباً 80 سے 90% MCQs اس میں سے آئیں گے. تو مہربانی کر کے جنرل نالج کے ویڈیوز بھی آپ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سے چینل سے آپ واچ کر سکتے ہیں. جنرل نالج کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں کوشچن نمبر 19 جو ہے ہمارے پاس دا انٹرنیشنل ڈے آف پیس از آبزروڈ اینولی آن. تو یہ ہمارے پاس 21 سپتمبر کو آبزرو ہوتی ہے. تو آپشن نمبر بی اس میں کیا ہے ٹھیک ہے 21 سپتمبر. اگلا کوشچن نمبر 20 ہے انڈین سٹی ممبئی کنسسٹ آف ہاؤ مینی آئز لینڈ. ہمارے پاس انڈین سٹی جو ہے ممبئی کتنے آئز لینڈ وہاں پر ہے. تو ہمارے پاس اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ہمارے پاس آپشن نمبر سی ٹھیک ہے 7 آئز لینڈ وہاں پر. کوشچن نمبر 21 ہے ہمارے پاس کیپٹل آف جرمنی از برلن. آپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے. اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 22 ہے. کوشچن نمبر 22 ہے ویئر از ریور تھیمس. تو ریور تھیمس جو ہے ہمارے پاس یہ کہاں پر ہے انگلینڈ میں ہے. آپشن نمبر اے اس میں کیا ہمارے پاس ٹھیک ہے. اگلا کوشچن نمبر 23 ہے ٹرم آف دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ جنرل اسمبلی از. تو یہ ہمارے پاس 1 ایئر ہوتا ہے اس کا ٹرم. آپشن نمبر اے کیا ہمارے پاس ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 24 اور اس MCQs کا جو ویڈیو ہے اس کا آخری کوشچن ہے ہمارے پاس 16th سینچری بلٹ ہار فوکو فورٹ از لوکیٹڈ ان. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ لوکیٹڈ ہے اسکردو میں. تو آپشن نمبر ڈی اس میں کیا ہمارے پاس ٹھیک ہے. دوستو یہ ہمارے پاس جو تھا پیپر ماڈل پیپر ہے اسسٹنٹ لائن مین
کے لیے اس کو ہم نے سالو کیا. اس کا ایک پارٹ ابھی رہتا ہے انشاءاللہ، اس کو بھی ہم جلدی سے جلدی کیا کریں گے، سالو کریں گے، تاکہ آپ کو جو ہمارے پاس آپ کا جو ٹیسٹ ہے 3 اکتوبر کو ہے، تو اس میں تقریباً 1 دن ہے، تاکہ آپ اس کے لیے تیاری اچھے سے اچھے طریقے سے کر سکیں. ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں دیا تو اس کو آپ لائک بھی دے دیں. اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے آپ میرا جو چینل ہے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں. شکریہ.